کہ غرق ہو جا ظالماں نہ بھونک دوں، غرق ہو جا ظالماں نہ بھونک دوں، اے حباب فاطمہ نہ بھونک دوں، سانب کے رکھ کوڑ امکان خطا، سانب کے رکھ کوڑ امکان خطا، تو جو ہے ماندی خطا نہ بھونک دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے ملاحظہ کیا اور سماعت کیا شمس الرحمان مشہدی صاحب کس طرح کی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، اور جس مسئلے کو بیس بنا کر وہ کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، اگر اس بیس کو دیکھا جائے، اس بنیاد کو دیکھا جائے، تو پھر ان کی یہ گالیاں اور ان کے ان غلیظ کلمات سے 1400 سالہ تاریخ میں کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ اہل سنت کا ان گالیوں سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے کے لیے امکان خطا کا عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں، یعنی اس شمس الرحمان مشہدی کے نزدیک اہل بیت اطہار سے خطا کا امکان بھی یہ جائز نہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار علیہم الرضوان صحابہ کرام سے خطا کا امکان یہ درست ہے، اور ان سے خطاب کا امکان یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، جس نظریے کو کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں آپ نے بیان فرمایا۔ اور جو نظریہ یہ پیش کر رہے ہیں یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، یہ شیعوں کا نظریہ ہے۔ صرف میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی ان گالیوں سے کون کون زد میں آتا ہے۔ قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں اس بات کو لکھا کہ صدور خطا بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، تو یہاں امکان کی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ مطہرین سے خطا کا صدور بھی ممکن ہے، جبکہ شمس الرحمان مشہدی صاحب کہتے ہیں کہ کول رکھ امکان خطا نہ بھونک، تو جو وہ امکان خطا کے عقیدے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ امکان خطا کا عقیدہ بھی بیان کرے اسے کہہ رہے ہیں تو نہ بھونک، جبکہ قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صدور خطا کو بھی ممکن کہہ رہے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو پھر سوچیں کہ ان بندے شمس الرحمان مشہدی کی گالیوں سے پھر قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب بھی محفوظ نہ رہے، اور اوپر پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پوری 1400 سالہ تاریخ میں اہل سنت کا کوئی محدث بھی ان کی گالیوں سے پھر بچ نہیں سکتا، جس کو بیس بنیاد بنا کر یہ کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پر طعن کر رہے ہیں، اور جو یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے خطا کا امکان ممکن نہیں، اپنے الفاظ میں جو بیان کر رہے ہیں، تو یہ نظریہ شیعوں کا نظریہ ہے، یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا لیبل لگا کر اہل سنت و جماعت کا اسٹیج
استعمال کر کے یہ رافضیوں اور شیعوں والا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ان کے بیٹھے یہ جو مشائخ اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہیں اتنی خبر نہیں کہ یہ جو بندہ عقیدہ بیان کر رہا ہے یہ تو سراسر اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مخالف ہے، اور جو یہ گالی دے رہا ہے اس کی گالی سے تو نہ قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ بچتے ہیں، اور پوری اہل سنت و جماعت میں سے کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ ان کی اس گالیوں سے بچ نہیں سکتا۔ اور بڑے بڑے یہاں مفتی بنے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ وہ واہ واہ کر کے داد دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نیم رافضیوں اور ان رافضیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے افکار کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے ملاحظہ کیا اور سماعت کیا شمس الرحمان مشہدی صاحب کس طرح کی غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، اور جس مسئلے کو بیس بنا کر وہ کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں، اگر اس بیس کو دیکھا جائے، اس بنیاد کو دیکھا جائے، تو پھر ان کی یہ گالیاں اور ان کے ان غلیظ کلمات سے 1400 سالہ تاریخ میں کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ اہل سنت کا ان کی ان گالیوں سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے کے لیے امکان خطا کا عقیدہ رکھنا یہ جائز نہیں، یعنی اس شمس الرحمان مشہدی کے نزدیک اہل بیت اطہار سے خطا کا امکان بھی یہ جائز نہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اطہار علیہم الرضوان صحابہ کرام سے خطا کا امکان یہ درست ہے، اور ان سے خطاب کا امکان یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، جس نظریے کو کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں آپ نے بیان فرمایا۔ اور جو نظریہ یہ پیش کر رہے ہیں یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، یہ شیعوں کا نظریہ ہے۔ صرف میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی ان گالیوں سے کون کون زد میں آتا ہے۔ قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں اس بات کو لکھا کہ صدور خطا بہر کیف مطہرین سے ممکن ہے، تو یہاں امکان کی بات نہیں کی، بلکہ کہا کہ مطہرین سے خطا کا صدور بھی ممکن ہے، جبکہ شمس الرحمان مشہدی صاحب کہتے ہیں کہ کول رکھ امکان خطا نہ بھونک، تو جو وہ امکان خطا کے عقیدے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ امکان خطا کا عقیدہ بھی بیان کرے اسے کہہ رہے ہیں تو نہ بھونک، جبکہ قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ صدور خطا کو بھی ممکن کہہ رہے ہیں اہل بیت اطہار کے لیے۔ تو پھر سوچیں کہ ان بندے شمس الرحمان مشہدی کی گالیوں سے پھر قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب بھی محفوظ نہ رہے، اور اوپر پھر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
पूरी 1400 साल तारीख में अहले सुन्नत का कोई मुहद्दिस भी इनकी गालियों से फिर बच नहीं सकता, जिसको बेस बुनियाद और बुनियाद बनाकर ये कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली परतान कर रहे हैं, और जो ये अकीदा बयान कर रहे हैं कि अहले बैत अतहार से खता का इम्कान मुमकिन नहीं, अपने अल्फाज में जो बयान कर रहे हैं, तो ये नजरिया शियों का नजरिया है, ये राफजियों का नजरिया है। और ये अहले सुन्नत व जमात का लेबल लगाकर अहले सुन्नत व जमात का स्टेज इस्तेमाल करके ये राफजियों और शियों वाला अकीदा बयान कर रहे हैं। और साथ इनके बैठे ये जो मशाइख अपने आप को कहते हैं, इन्हें इतनी खबर नहीं कि ये जो बंदा अकीदा बयान कर रहा है ये तो सरासर अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुखालिफ है, और जो ये गाली दे रहा है इसकी गाली से तो ना किबला आलम सैयदना पीर मेर अली शाह बचते हैं, और पूरी अहले सुन्नत व जमात में से कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सर, कोई फकीह इनकी इस गालियों से बच नहीं सकता। और बड़े बड़े यहाँ मुफ्ती बने बैठे हैं, इनके साथ वो वाह वाह करके दाद दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नीम राफजियों और इन राफजियों से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले सुन्नत व जमात के अफकार की समझ अता फरमाए।